اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو طاقت اور یہ سکت دی ہے کہ چاہے تو وہ اپنی زندگی نیکیوں کے ساتھ گزار لے اور چاہے تو وہ خدا تعالیٰ کی باقی مخلوق کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے ان کے حق چھین کے زندگی گزار لے. لیکن ایک دن اس نے ایسے مقام پہ پہنچنا ہے. یہ آپ سامنے آپ کے منظر دیکھ رہے ہیں، تدفین کا مرحلہ چل رہا ہے. خدا تعالیٰ نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو مین مقصد عبادت اور پھر اس کے بعد انسانیت کی خدمت. اب یہ جنازے پہ یا تدفین پہ جتنی کثرت سے لوگ آئے ہیں، آپ اس سے خود یہ اندازہ لگائیں کہ محترم حفیظ اللہ باجوہ صاحب کس شخصیت کے مالک تھے کہ جو اتنے لوگ محبت اور پیار میں یہاں آئے. یہ قبرستان جہاں آپ منظر دیکھ رہے ہیں، یہ لانڈ سٹول جگہ جیسے میں نے بتایا. ایک دو باتیں جو میں نے دوستوں سے سنی وہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ بھی سن کے ضرور اس پہ حیران ہوں گے کہ ہمارے بزرگ حفیظ اللہ باجوہ صاحب کو یہاں کافی 35 سال تقریباً آئے ہوئے ہو گیا، اور یہاں اکثر و بیشتر جو ایشیا سے لوگ آتے ہیں یہاں آنے کے بعد بدقسمتی سے یہاں کی جو حکومتوں کی سہولیات ہیں، جیسے وہ گورنمنٹ مدد دیتی ہے فیملی کو، تو اس پہ ان کا زیادہ توجہ یا اس کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم ماشاءاللہ باجوہ صاحب نے اپنی پوری زندگی ایک دن بھی اس شعبہ کی طرف جانا گوارا نہیں کیا جس کو کہتے ہیں خودداری. رزق حلال محنت کے ساتھ انہوں نے اپنا رزق کمایا اور بچوں کو بھی اس چیز پہ لگایا، اور آج اس کا رزلٹ دیکھیں. ماشاءاللہ دونوں بچے پروفیسر ہیں، ایک ڈاکٹر ہیں، ایک ساتھ پروفیسر ہے، اور اپنے اپنے گھروں کے مالک ہیں. یہ ہے وہ برکات جو اللہ تعالیٰ نے رزق حلال میں رکھی ہیں اور اپنے ہاتھ سے محنت کرنے میں رکھی ہوئی ہیں. اسی طرح ایک نظام ہے جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا، نظام وصیت. میں واقعہ کوٹ کرتا چلتا ہوں کہ ہمارے امام صاحب جو لندن میں ہیں، عطا المجید راشد صاحب، ان کے ساتھ 2 دفعہ میں یہ واقعہ ان سے سنا سوئٹزرلینڈ میں پھر انگلینڈ میں، کہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ ایک دفعہ جاپان میں ایک شخص نے آ کے بیل بجائی، اور جب انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ کہنے لگا جی میں لائف انشورنس کی طرف سے ہوں، میں لائف انشورنس کرتا ہوں. تو تھوڑی گفتگو کے بعد امام صاحب کہنے لگے کہ میں نے اس کو کہا کہ بھئی جو تم لائف انشورنس کی بات کر رہے ہو وہ تو تم اس عارضی دنیا جو ٹیمپرری دنیا ہے چند دن کی، اس کی انشورنس کر رہے ہو. میں نے تو وہ انشورنس کروا لی ہے جو ابدی زندگی، جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہے. یعنی انسان چند سال یہاں زندہ رہتا ہے، اس کی انشورنس کی کیا اہمیت ہے. میں نے تو وہ انشورنس کروائی ہے جو ابدی زندگی کے لیے ہے. وہ بڑا حیران ہوا. تو امام صاحب نے بتایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام وصیت عطا کیا ہے وقت کے امام کو پہچان کر، اور وہ میں نے وہ وصیت کا میں شامل ہوں. اب اللہ کا کرنا دیکھیں کہ ہمارے یہ بزرگ چچا حفیظ اللہ باجوہ صاحب کو اپنی زندگی میں کئی دفعہ جلسے اٹینڈ کرنے کا موقع ملا، جانے کا، لیکن اس دفعہ جلسے پہ جو تحریک پیدا ہوئی مربی صاحب کہنے پہ گئے، جا کے انہوں نے وصیت کروائی اور جا کے اپنا فارم فل کیے. نہ صرف اپنی کروائی بلکہ ساتھ اہلیہ کی بھی کروائی، اور وہ وصیت منظور ہوئی، اس کا نمبر بھی لاٹ ہوا. پھر وہ بھی آج بات ہو رہی تھی جو ان کے قریبی عزیز کے ان کا جو چندہ وغیرہ ہوتا ہے وصیت کے، وہ بھی پیمنٹ ہو گئی، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ چند دنوں میں وہ آ بھی جائے گا، اس کا کیا کہتے ہیں الاٹمنٹ یا نمبر. یہ ابھی پروسیس تدفین کا چل رہا ہے. آخری آرام گاہ کے اندر جو بھی انسان ہے اس نے ایک دن تو جانا ہے اس جگہ، لیکن صرف اتنا ہے کہ ہم بھولے رہتے ہیں. اور اگر کوئی شخص وصیت کروا لیتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ امام مہدی وقت کے امام کو بتایا کہ جو شخص پوری ایمانداری اور اسلامی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے اس نظام میں شامل ہوگا، اس کو جنت الفردوس کی جو خوشخبری دی گئی. تو
تو یہ بھی دیکھیں ایک اللہ کا ایک خاص کرم ہوا کہ اپنی ساری زندگی میں جب اس جلسے پہ وہ گئے ہیں تو انہوں نے وہ وصیت کے نظام میں شمولیت اختیار کر لی. 6-7 سال سے ان کو ذاتی طور پر جانتے ہیں. باجوہ صاحب کو بہت سی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھی ہوئی تھی، لیکن آخر میں یہ صلاحیتیں بہت ابھر کر آئی ہیں. چند دن پہلے مجھے ملے تو مجھے کہنے لگے میں نے عمرے پہ جانا ہے. آپ انہیں عمرے کی ٹکٹیں بھی لی ہوئی تھیں، تو میں ان کو کہہ رہا تھا کافی عرصہ سے کہ وصیت کی طرف آئیں. تو مجھے صحیح طرح قائل میں نہیں کر پا رہا تھا کہ کیسے ان کو قائل کروں وصیت کی طرف. تو جلسہ سالانہ کے بعد میں نے فون کیا اور میں نے کہا بادشاہ میں نے اب گھرانہ ہے آپ کا اور آپ کی بیگم کا دونوں کی میں نے وصیت کرانی ہے. تو کہنے لگے میں تو وصیت کر کے آ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی وصیت خدا کے یہاں قبول ہو. تحریک جدید کا ابھی سال ختم ہوا ہے، تو اس دفعہ انہوں نے بہت سے لوگوں کے جیب سے چندے دے کے رسیدیں کاٹی اور باقاعدگی سے تہجد پڑھنے والے تھے. شاید میں نے یہاں اس جماعت میں کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا تو اس کے اندر باقاعدگی سے تہجد پڑھتا ہوں. میں جب صبح درس دیتا ہوں فجر کے بعد، جب ہم فجر وہاں پڑھتے ہیں وٹنس میں، اور پھر 10 منٹ کے بعد درس دیتا ہوں، تو جب میں السلام علیکم کہتا ہوں تو ہمیشہ سب سے پہلے ان کی آواز وعلیکم السلام جایا کرتی ہے. تو اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ اچھے جو ان کے طریقے تھے، اچھی عادات تھیں، ان کے بچوں پھر ان کے بچوں میں بھی یہ جاری رہیں. اور جس طرح یہ جماعت کے صدر کئی سالوں سے تھے، 2 سال درمیان میں گیپ تھا، لیکن انہوں نے اسی طرح خدمت کی ہے. اور یہ آزاد شاید انہیں کو حاصل ہے کہ کئی سال سے جماعت کی انہوں نے خدمت کی ہے اور بے لوث خدمت کی ہے. کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ ان کے چہرے پہ کبھی غصے کا اثار ہوں. دن کو فون کرو، رات کو فون کرو، ہمیشہ ہر کام کے لیے تیار رہتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. تو جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جانے والے کی ہمیشہ اچھی عادات جو ہیں وہ جاری رکھیں، ان کی دعا کریں. تو یہ طریقہ ہم اب دعا کریں گے. تو تھوڑا سا جرمن میں رکھ میں نے بتایا تھا آپ کو بتا دیں جرمن دوستوں کا پتہ چلے کیا بننا کیا کرنا. کہہ رہے تھے میں direkt Mansab hat häufiger mit ihm auch geredet gehabt darüber, dass اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ سے مال خرچ کر جاتا ہے، چندہ دے جاتا ہے کسی اسکیم میں، کسی غریب کے لیے مال خرچ کرتا ہے، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے مرنے کے بعد اس کا اجر اس کو ملتا ہے. پھر فرمایا اگر کوئی صدقہ جاریہ کر جاتا ہے جس سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے، یا کسی کے پاس کوئی ایسا ہنر ہے وہ کسی کو سکھا جاتا ہے، تو اس کا اجر بھی اس کو ملتا ہے. Dabei,